میں ایک عیاش اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ میرے سبھی دوستوں کے باپ امیر تھے۔ میرے دوست روزانہ نئی اور خوبصورت لڑکیوں کو میرے بنگلے پر لے آتے اور ہم سب دوست مل کر موج مستی کرتے۔ ایک دن میرے دوست ایک لڑکی کو خرید کر لے آئے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ لڑکی رونے لگی اور میری منتیں کرنے لگی۔ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں ماں کو لے کر اسپتال چلا گیا۔ وہاں میری ماں کا آپریشن ہوا۔ جیسے ہی ڈاکٹر آپریشن کر کے باہر نکلی اور اس نے اپنا نقاب اتارا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے کچھ دن پہلے میرے دوست خرید کر لے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بھی مجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ تبھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی اور پھر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے میرا نام وحید ہے۔ میرے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب میں 14 سال کا تھا تب میرے ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی۔ ابا ملک سے باہر چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اپنے چاچا کے پاس رہتا تھا۔ چاچا مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ خود بھی ہر وقت اپنے بزنس میں لگے رہتے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ پر بہت غصہ آتا تھا۔ انہوں نے یوں مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ابا ہر وقت میرے پاس پیسے بھیجتے۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی مجھے، لیکن ماں باپ کے پیار کی کمی ضرور تھی۔ ان کا پیار چاہیے تھا۔ دونوں الگ الگ ہو گئے تھے اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ابا کے ساتھ علیحدگی کے بعد اماں خلا لے کر دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے میرے چچا کے حوالے کر گئیں۔ مگر ابا کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر شادی کی ہے یا نہیں۔ انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے اس وجہ سے ہی اپنے ماں باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں پچھلے 12 سالوں میں یوں ہی رہ رہا تھا۔ ابا کبھی کبھار مجھے ملنے آ جاتے تھے مگر میری ماں کبھی ملنے نہیں آئی تھی۔ ابا نے مجھے پاکستان بزنس بھی کروایا تھا مگر میں اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتا اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ آج میں کمرے میں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور کال کاٹ دی کیونکہ میرا موڈ نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے ابا کی کال نہیں اٹھاتا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے کال کر کے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انہیں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھ سے آگے رہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ ان کی محبت لینے کے چکر میں ان سے نفرت کر بیٹھا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی میں اپنے چچا سے الگ ہو گیا تھا اور اپنے الگ گھر میں رہتا تھا۔ جب جہاں دل ہوتا چلا جاتا۔ جب چچا کے گھر تھا تو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا تھا مگر اب میں پوری طرح سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے سگریٹ سلگائی اور کش لگانے لگا۔ مجھے یاد تھا جب بھی میں بچپن میں میرے ابا سگریٹ پیتے تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ ابا سگریٹ کیوں پیتے ہیں، لیکن اب سگریٹ میرا نشہ بن چکی تھی۔ اگلے دن میری 12 بجے آنکھ کھلی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں باہر آیا تو سامنے ابا کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں ان کی طرف دیکھا کیونکہ جب بھی میں ابا سے بات نہ کرتا تو ابا اپنے دوست کو میرے گھر لازمی بھیجتے تاکہ وہ میری خیریت پتہ کر سکیں۔ انکل مجھے کہنے لگے، بیٹا تمہیں ابا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر تم ہو کہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل تم بہت بگڑ رہے ہو۔ اگر تم نے اپنے یہی حالات رکھے تو وہ تمہیں کوئی خرچہ نہیں دیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے لاپرواہی سے کہا تو انہیں بولیے مت دیں، میں کون سا پہلے بھی ان کی منتیں کرتا ہوں کہ مجھے کچھ دیں۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو میرا خرچہ میرے دوست اٹھا لیں گے۔ انکل حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو اپنے ابا کی ہر بات مانتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابا بھی تو پہلے والے نہیں رہے۔ جو میں بدل گیا ہوں وہ بھی تو بہت بدل گئے ہیں۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں اور ابا کو کہہ دینا ان کا بیٹا ان کے لیے مر گیا ہے۔ انکل مجھے دیکھ کر غصے میں کہنے لگے، اپنے ابا کا مقابلہ کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں میں کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روک کر دکھائے۔ وہ کہنے لگے، اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تم اپنے باپ کا مقابلہ کرو گے؟ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنے باپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے غصے میں کہا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، میں کوئی انوکھت نہیں ہوں، مجھے پالنا ان کا حق ہے۔ وہ بولے، تم نافرمان اولاد ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے مگر مجھ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا دوست آ گیا اور کہنے لگا، آج رات وہ میرے گھر آئے گا۔ میں جانتا تھا وہ میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے۔
میں نے اس کی بات سن کر اسبات میں سار ہلا دیا، کیونکہ میرے دوست اکثر میرے گھر ہی موج مستی کیا کرتے اور اسی وجہ سے میں بھی بگڑ گیا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پہلے میں انہیں اگنور کر دیتا، پھر آہستہ آہستہ مجھے مزید انہوں نے بگاڑ دیا، اپنے ساتھ ہر برے کام پر مجھے بھی لگا دیا۔ میں ان کے ساتھ رہ کر بہت خراب ہو گیا تھا، مگر اب میں کوئی بزنس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں آفس چلا گیا۔ آج پہلی بار آفس آیا تھا، سارے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک بار میں ابا کے دوست کی ضد پر وہاں گیا تھا۔ میں نے غصے میں جا کر سب کو پہلے دن ہی بتا دیا کہ میں ان کا نیا باس ہوں۔ رات کے وقت میرے گھر میں پارٹی تھی، اس لیے میں جلدی سے گھر آ گیا۔ میرے سب دوست آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی جو میرے دوست لے کر آئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے منہ بنا کر دکھا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا دوست مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ واپس چلی گئی۔ میں نے غصے میں کہا، جاتی ہے تو جاتی رہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا دوست مجھے غصے میں گھورنے لگا، جیسے وہ مجھے نخرے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک آنکھ نہیں بار رہی تھی۔ مجھے تو اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میرے دوست نے روک دیا اور کہنے لگا، پاگل ہو، یہ سب چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ یہ سب چھوڑ کر چلا جاؤں، بس میرے آنے کا انتظار کرو۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آیا اور وہاں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی میں اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا۔ خیر میں اٹھا، فریش ہوا اور آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ سارا دن آفس میں گزار کر رات کو واپس گھر آیا اور اپنے دوست کو کال کی اور اس سے پوچھا، آج نہیں آنا کیا؟ وہ کہنے لگا، اگر تم کہتے ہو تو کوئی لڑکی پکڑ کر آ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ۔ اب تو مجھے عجیب سی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اب ابا نے بھی مجھے کال کرنی چھوڑ دی تھی اور چچا بھی حال چال نہیں پوچھتے تھے۔ اب مجھے بالکل ہی کھلی آزادی مل گئی تھی۔ ہر وقت میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی تھی۔ ہر روز لڑکیاں میرے پاس شام گزارنے آتی تھیں۔ اب تو میری روٹین یہی بن گئی تھی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو خود یہ معلوم نہ ہوتا تھا لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، بس مجھے اتنا پتہ ہوتا کہ میرے دوستوں نے کہیں سے خرید کر لاتے ہیں اور میں انہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ پھر ایک روز رات کے وقت میں لان میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ میں لان سے اپنے کمرے کی طرف آیا۔ سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے ابا یوں اچانک مجھے بتائے بغیر ہی واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ گھر کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں کہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ گھر کو گھر ہی بنایا ہوا ہے۔ ابا کہنے لگے، یہ مجھے تو کہیں سے گھر نہیں لگ رہا۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے اپنے آنے کا نہیں بتایا؟ انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا کہ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ میں نے کہا، میری حالت کو کیا ہوا ہے؟ بری ہے کیا؟ وہ غصے میں کہنے لگے، بری نہیں، بہت بری ہے، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ ابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کی مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر یہ سمجھو کہ تمہارا باپ بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا، پھر کبھی میرے پاس مت آنا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے بھی انہیں نہیں روکا تھا، کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتے تو یہی جملے کہہ کر واپس چلے جاتے۔ کبھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ وہ صرف 1-2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبا سا سگریٹ کا کش لگایا اور پھر سے لان میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، میرے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف میرے دوست کی جگہ پر کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی، آپ کے دوست کی دوست بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ پھر مجھے کال کیوں کی ہے؟ کہنے لگی کہ آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے؟ خود ایک بگڑے ہوئے انسان ہو، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہوگی نا تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرا دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں بیچ کر
کال کٹ کر دی، کیونکہ اگر وہ کچھ اور مجھے کہہ دیتی تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، بدلہ لینا تو بعد کی بات تھی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسی نمبر پر کال کی۔ اب موبائل میرے دوست کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا ایک لڑکی نے اسی نمبر سے مجھے فون کر کے میری بے عزتی کی ہے۔ اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا بھائی تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ وہ میری ایک پرانی دوست تھی، وہ ایسی ذرا دماغ پھری لڑکی ہے، تم اس کی باتیں دل بھر مت لو۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا پاگل نہیں ہوا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں سے مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل نہیں لگتی تھی اور میں جانتا تھا وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی مانے گی بھی نہیں، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی تھی، میرا دوست میرے بازو پکڑ کر مجھے سائٹ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بلا دو، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کی خاطر کل والی لڑکی بلا دی اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی، چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی، ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا یہ ڈرامہ مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پر گری۔ میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں، آپ نے جتنے پیسوں میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا پلیز، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے سختہ اس کے آنسو صاف کر دی۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا میں نے بولا ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دو، میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اسے وہاں سے جانے کی، اس کا بعد چلتا تو وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ میں نے پیار سے کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میں اتنا کیوں پرسکون تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے نیند آنے لگی تھی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہی تھا، میں تو یہی سوچے جا رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو مجھے اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں، وہ میری سامنے بیٹھی روتی رہے، وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، وہ غصے میں کہنے لگا وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا پتہ نہیں، میں تو اچانک سو گیا تھا،
نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی یاد نہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا، شکل سے تو وہ اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی اور تجھ جیسے چلاک انسان کو دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا، بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سارا لا دیا اور کہا، کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا میری بات سن کر۔ میں لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا؟ میں نے کہا، بھائی ویسے بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، سدھر بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے اچھا لگتا ہے، سچ میں تمہارے ابا کی باتوں کا اثر تم پر ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک شاپ میں داخل ہوا۔ اچانک سے میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوش گھونٹ بھرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شاید مجھے نہیں پہچان پائی تھی، مگر میں نے انہیں پہچان لیا اور بے ساختہ بول دیا، ماما آپ؟ میں نے جب انہیں ماما کہا تو وہ حیرانگی سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں شاپ پر ہی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ گیا۔ اتنے عرصے کی اداسی میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا۔ وہ بالکل خاموش تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں مجھے چھوڑ گئی تھیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہیں چھوڑنے کے بعد میں بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگائی تھی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا بیٹا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کبھی کہ میں تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا، تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ نہ چھوڑ کر جاتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے ابھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ دن بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سارا لا دیا اور کہا، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے اب پھر وہ پہلے کی طرح چلی جائیں گی۔ میں انہیں جانے سے روک رہا تھا، مگر وہ کہنے لگیں، بہت جلد وہ واپس آ جائیں گی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئیں، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس سے کہا، مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، نہ مجھے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اس سے جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میری ماں میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور کہا، وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی، جانتے ہو دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی میری اپنے شوہر سے بن پائی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا، مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر وہ کدھر چلی گئی تھی؟ ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ماں کے بازو پر چوٹ لگ گئی تھی، شاید ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں اسپتال لے گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر باہر نکلی۔ ابھی وہ مجھے کچھ بتانے والی تھی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو نا؟ اور تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی، آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے،
آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا۔ وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ کہنے لگی میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی اور ڈاکٹر بن رہی تھی، مگر میرے چچا نشئی اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے اپنے دوست کو بیچ دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، گھبرائی ہوئی اور بہت ڈر بھی رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے ڈاکٹر بنایا۔ لیکن جانتے ہیں، میں ان سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔ اگر آج میں یہاں ہوں تو بس آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھ سے شادی کر لیں، میرے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ مگر اس لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں، اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ابا کے پاس بھی جاتا ہوں، سب غلط کام بھی چھوڑ چکا ہوں۔ اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں۔ اور جانتی ہیں، میں ان سب کی وجہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی تھی، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ بھی دوسرے ملک چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا۔ پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا، جہاں دوست لے جاتے چلا جاتا، ابا پیسے بھیج دیتے، میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کرواتا تھا۔ بہت بگڑا ہوا تھا، مگر جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا۔ آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں اتنا رحم دل تو نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی، شاید اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں ایسا ہو گیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اسے یقین دلایا کہ میں اب ایک اچھا انسان بن کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ شادی کے لیے مان گئی۔ میں جب ماں کو گھر لے کر آیا تو انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا، وہ بھی شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور جلد ہی میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں اکثر اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اور اس لڑکی کی ایک ملاقات نے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سدھار دیا تھا، اور آج میری وجہ سے میرے سارے دوست بھی سدھر گئے ہیں۔ آج میں اپنی بیوی انا اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوں۔